اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین۔ پھر آل فرعون نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن بنے اور ان کے لیے غم اور رنج کا باعث بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا میں لگاتار پھنسے رہتے تھے، پھنستے چلے آ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آج کا درس شروع ہو رہا ہے سورہ القصص کی آیت نمبر 8 سے، 28ویں سورت اور آیت نمبر 8۔ اور اس سے پہلے کا یاد ہوگا آپ کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس ہسٹری کے اس حصے کو شروع کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی والدہ کو وحی کی۔ اس وحی کے بارے میں نے تفصیل سے پچھلی بار رکھا تھا کہ وحی کہ نبوت کیا ہے ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ عام معنوں میں نہیں تھی وہ وحی، فرشتے کے ذریعے بھی نہیں تھی اور عام معنوں میں نہیں تھی جیسے قرآن نے کہا ہے کہ شہد کی مکھی کو وحی کی، کہ ایسے ہی کچھ دل میں ان کے آ گیا اسے کہہ دیا گیا۔ اس لیے کہ اس میں خاص طور سے بات یہاں تک تھی کہ آگے کی پیشن گوئی تھی کہ ہم اسے رسول بنائیں گے اپنا۔ اس درجے تک کی تفصیلات اس میں بتائی گئی تھی، اور اس میں ہی اس وحی میں انسٹرکشنز یہ تھیں، ہدایات یہ تھیں کہ جب تک چھپا سکو تب تک اسے دودھ پلانا، پھر محسوس ہو کہ اب خطرہ بڑھ گیا تو اس کو پھر دریا کے حوالے کر دینا۔ تو انہوں نے ایک تابوت میں رکھا، جب وہ حالات آئے کہ اب اور نہیں چھپا سکتی تھی تو ایک تابوت میں رکھا اور دریا کے کنارے جہاں تک لہریں آتی تھی وہاں دریا کے حوالے کر دیا۔ اب وہ بہتا ہوا گیا، یہاں آل فرعون نے اسے اٹھا لیا۔ فرمایا لیکون لہم عدوا وحزنا، اس لیے اٹھایا تاکہ ایک دشمن پیدا ہو جائے ان کا اور ان کی زندگی کے اندر غم اور رنج آ جائیں۔ یہ نظام ہوتا ہے اللہ کا، اسباب بہت پہلے سے بنتے ہیں۔ انسان بہت سی چیزوں کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتا ہے، بعض اوقات فائدے کی معلوم ہوتی ہیں، کبھی بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہیں، کبھی کسی دوسرے کے سمجھانے کہنے سے کسی کام میں انسان پڑ جاتا ہے، کبھی کسی کی محبت کی وجہ سے کر لیتا ہے، اور وہ اس کی آئندہ زندگی میں کیا ہونے والا ہے اس کا ذریعہ اللہ کے ہاں جو اسباب بنتے ہیں، مینز بنتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں کہ وہ وقت لگتا ہے، اس کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے سبب کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں جانا، دریا میں بہایا جانا، آل فرعون کے ذریعے انہیں اٹھا لینا، یہ حضرت موسیٰ کے لیے تو ایک تربیت، شاہی گھرانے میں تربیت، کیسے ظلم ہوتے ہیں، کیسے حکومت کی جاتی ہے، کیا انداز حکومت کرنے کے اور جبر کرنے کے ہوتے ہیں، شاہی کس ذہن سے سوچتی ہے ملوکیت، حامان جو مذہبی رہنما تھا یہ کیسے لوگوں کو ٹھگتے ہیں، یہ کیسے سیاسی پولیٹیکل پاور میں جو لوگ ہوتے ہیں، سیاسی اقتدار میں کیسے ان کا ساتھ دیتے ہیں، سرمایہ داری کا نظام کیا ہے۔ قارون اس کا نمائندہ تھا،
ان تمام چیزوں کی تربیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنی تھی، اس لیے کہ ان کو واپس لوٹایا جانا تھا فرعون ہی کے پاس۔ تو اب یہ اسباب بن رہے ہیں بچپن سے کہ پہلے وہیں پالا جائے گا، اور یہ اسباب بن رہے ہیں فرعون کی تباہی کے کہ اس نے آل فرعون نے ان کو اٹھا لیا، دریا سے نکال لیا۔ تباہ تو بعد کو ہوگا، اس سے پہلے ہی ان کی زندگی جہنم بن جائے گی حضرت موسیٰ کی وجہ سے۔ دربار میں پالیٹکس ہوگی، بہت سی باتیں وہ ایسی کریں گے، بہت سے کام ایسے کریں گے درمیان میں جو ان کے لیے مصیبت بنیں گے جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے جائیں گے۔ وہیں پلے ہیں، فرعون کی بیوی نے ان کو پالا تھا تو ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا آسانی سے، تو ان کے لیے فرعون کی اور آل فرعون کی تباہی سے پہلے بھی ان کے لیے ایک مصیبت تھی جو انہوں نے اپنے لیے اٹھائی تھی۔ یہ اسباب بنتے ہیں اسی شکل میں، ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین۔ کانو یہ جو لگاتے ہیں، کانوا خاطئین، لگاتار ان کا عمل یہی تھا، ان کا مزاج یہی تھا کہ وہ خطاؤں میں گھرے ہوئے تھے، وہ مجرم تھے سب، وہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا سورہ بقرہ میں کہ بلا من کسب سیئۃ فاحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اصول یہ ہے کہ جس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا، اتنی بڑھ گئی کہ اب چاروں طرف پھیلتی چلی جا رہی ہے، انہی کے بیچ میں پھنس گیا۔ جس کے جرم اتنے بڑھ گئے، جس کی خطائیں اتنی بڑھ گئیں، فاحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنمی ہیں، یہ آگ والے لوگ ہیں، ھم فیہا خالدون، وہ وہیں رہیں گے۔ آگ صرف یہ اس دنیا کے بعد والی جہنم کی آگ نہیں، بلکہ اسی دنیا کی جہنم بھی اس میں شامل ہے۔ یہ خطائیں زندگی کے اندر جہنم لاتی رہیں گی، جہنم کو بڑھاتی رہیں گی، جتنا ان کے اندر گھرتا چلا جائے گا اور وہ اسی میں پھنسے رہیں گے۔ یہ اصول قرآن شریف نے بہت سی جگہوں پر بتایا۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مالوں اور ان کے بڑے بڑے جتھے ان کو رشک کی نگاہوں سے، حسرت کی نگاہوں سے مت دیکھو۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، یہ تو اس لیے اللہ نے دیے ہیں کہ انہی کے ذریعے عذاب دے گا انہیں، ان کے اولادوں سے انہیں عذاب ملے گا، ان کے مالوں سے۔ اب اولاد تو پیدا ہوئی، کتنا عرصہ لگے گا اس کو بڑا ہونے میں، اب ان کی حرکتیں اس کی تربیت بگاڑیں گی، اور اس کے بعد پھر وہ ان کے لیے جہنم بنے گا، اور کچھ کر نہیں سکیں گے۔ کوئی غیر ہو تو FIR کر دیں، گھر سے نکال دیں، تڑپتے رہیں گے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، یہ ان کی خطاؤں کی وجہ سے اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ یہ حرکتیں تو انہی کی تھی نا، جس کی وجہ سے اس کی سزا کا کے اسباب و مینز تیار کیے جا رہے ہیں، بڑے شوق سے پال رہے ہیں، ساری تمنائیں پوری کرتے ہوئے۔ اور اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ انہی کے ذریعے، ان کی اولادوں کے ذریعے، ان کے مال کے ذریعے ان کو عذاب دے۔ تو یہ اسباب بنتے ہیں ایسے، جس کا سان و گمان کسی کو نہیں ہوتا، وہ یہاں ہوئے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی کو بچہ بہت پسند آ گیا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے بہت سی ہوں گی، یہ خاص طور سے ایک جسے کہتے ہیں کہ بڑی بیگم سب سے زیادہ مہارانی وہ ہوں گی، لیکن شاہوں کے یہاں بہت بیویاں ہوا کرتی ہیں، ان کی بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے، معلوم نہیں کہاں نہیں گیا کہ شاید ان کا کوئی لڑکا نہیں تھا، اولاد نہیں ہوگی۔ انہیں بہت خوبصورت بچہ تھا، چہرے سے جو کچھ محسوس ہو رہا تھا
ان کا دل آ گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کا، میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو. عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون. ابھی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے لیے بڑا نفع بخش نکلے آگے جا کے، اور ہم اسے پال بھی سکتے ہیں، اپنی اولاد بنا لیں. وہم لا یشعرون، آل فرعون جو ہیں ان کو شعور نہیں تھا اس بات کا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ اپنی تباہی کا سامان لا رہے تھے. واضح فؤاد ام موسیٰ فارغا. اور پھر ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ کی والدہ ان کا ماں تھی. پیغمبر اور نبی کی بات الگ ہے، جن پر وحی آتی رہتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ صرف اسی لیے منتخب کرتا ہے. یہ بہت اونچا مقام ملا تھا کہ ان پر بھی وحی اللہ نے نازل کی تھی. لیکن ایک عورت تھی عام، بچے کے لیے پھر بچے کو دریا میں ڈال دیا. بچہ آنکھوں کے سامنے مر جائے تو رو پیٹ کے سبرا جائے، کیا معلوم نہیں کیا ہوگا اس کا. فارغ کہ مطلب دل سارے جذبات سے خالی ہو گیا، عاری ہو گیا. اس کے بعد ایسا ہوا ان کا، ان کادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. تو ہم نے ہی دل کو تقویت دی پھر، ورنہ وہ راز کھول دیتی، تڑپ کر ان کے منہ سے نکل جاتا، چیختی چلاتی بچے کے پیچھے، تو وہ سارا وہ سب نظام بگڑ جاتا کہ ہم نے ہی، اللہ ہی نے وحی کی تھی ان کی طرف، اور انہوں نے پھر دل بھی مضبوط کیا. دل مضبوط کیا، اس حد تک دل مضبوط ہوا کہ وہ راز ظاہر نہیں کریں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں. لیکن ماں کا دل تھا، پورا سکون بھی نہیں تھا، بچے کے لیے تڑپ رہا، تو دل جذبات سے خالی ہو گیا. اب ادھر اللہ کی طرف سے یقین دہانی آئی تھی اور دوسری طرف وہ بچہ گیا تھا، تو اب بالکل ایسا تھا جیسے بلینک، نیوٹرلائز دونوں چیزیں ہو گئیں. تو ہم نے ہی اس کے لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے رہے. وہی آئی تھی نا اللہ کی طرف سے. اب اس کے خلاف کرے تو وہ تو ایمان ہی جاتا رہے گا، یقین نہیں کیا جو وہی اللہ کی طرف سے آئی تھی. تو پھر یہ تقویت بھی، دل کو یہ مضبوطی بھی اللہ ہی نے دی کہ وہ اس کے اوپر قائم رہیں. یہ دریا میں ڈالائی تھی جا کر. وقالت لأختہ قصی، اور ادھر ڈالا اور بہن سے کہا، حضرت موسیٰ کی بہن سے، کہ جاؤ تم جاؤ پیچھے پیچھے. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، اور انہوں نے ایسے پیچھا کیا ان کی بہن نے حضرت موسیٰ کی کہ کسی کو شعور نہیں ہوا. میں آگے چند آیات کے بعد اس کے بارے میں کچھ کہوں گا. کسی کو شعور نہیں ہوا، ایسے پیچھا کیا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور یہ ہم پہلے سے کر چکے تھے، فرمایا کہ بچے پر دودھ حرام کر دیا تھا ساری نرسز کا، ساری دائیوں کا، کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پئیں گے. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. تو یہ پہنچی حضرت موسیٰ کی بہن، اور انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں پتہ اس ایسے گھر والوں کا کہ وہ اس کی کفالت بھی کریں گے، پالے پوسیں گے بھی تمہارے لیے. جیسے مکے میں دستور تھا نا، یہ تو ہمیں معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں، کہ نرسز آتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں اور اپنے ہی ساتھ رکھتی تھیں، پھر واپس دے جاتی تھی، درمیان میں ملانے لاتی تھی، پھر لے جاتی تھی، اور پھر جب دودھ پلانے کا عرصہ گزر جاتا تھا تو واپس دے جاتی تھی. ہو سکتا ہے ایسے یہاں بھی ہو، اس لیے کہ یکفلونہ، ان کی وہ کفالت کرے، انہیں پالے پوسے گی. ایسے گھر والوں کا پتہ ہم بتا دیں تمہیں، وہم لہ ناصحون، اور بہت اچھے طریقے سے، ایسے ہی نہیں کہ وہ پیسوں کی لالچ میں کریں گے، بلکہ اس سے محبت بھی کریں گے، اس کی
بھلائی اور خیر خواہی بھی کریں گے، ایسے گھر والوں کے بارے میں ان کا پتہ بتائیں تمہیں؟ یہ یہاں تک یہ کچھ آیات گزری، لیکن یہ بہت غور طلب ہے اس کے اندر کچھ باتیں۔ حضرت موسیٰ کے والد کا کہیں ذکر نہیں آیا، سرے سے ذکر ہی نہیں کہیں۔ وحی نازل کرنے کے لیے اللہ نے انتخاب کیا حضرت موسیٰ کی والدہ کا، وہ حضرت مریم پر وحی نازل ہوئی تھی یا فرشتوں کے ذریعے وحی پہنچی تھی ان تک۔ تو حضرت مریم کیا حاملہ ہونے والی تھی اس وقت کی بات ہے، اور آگے کے حالات ان کو بتائے گئے تھے جب وہ پریگننٹ ہونے والی تھیں، پہلے سے بتائے گئے تھے۔ یہاں بچہ پیدا ہو چکا، اس کے بعد یہ وحی آئی ہے۔ اب ماں سے زیادہ رول باپ کا ہے، پروٹیکشن کا جہاں تک سوال ہے۔ حضرت مریم کے تو کوئی ہسبینڈ ہی نہیں تھے، شوہر نہیں تھے، اور اس کے علاوہ اصل رول انہی کا تھا، بچہ ان کے پیٹ میں پلے گا۔ اب یہاں بچہ پیدا ہو چکا ہے، معاملہ پروٹیکشن اور حفاظت کا ہے، تو حفاظت کے معاملے میں انسٹرکشنز باپ کے پاس آتی، ہدایات جو آتی ماں کے پاس آئیں۔ پھر کہیں ذکر نہیں ہے کہ دونوں نے بیٹھ کر وہ باکس بنایا جس میں بچے کو رکھا گیا، اس کو لے کر بھی وہی گئیں۔ حضرت موسیٰ کے والد لے کر جاتے یا کیا آتے، یہ مرد ذرا زیادہ احتیاط سے لے کر جاتا، ندی کے کنارے زیادہ احتیاط سے جو کچھ کرنا ہوتا اس کو لہروں کے سپرد کرتا۔ ماں ہے تڑپ جائے گی کہیں اس کے اندر بے احتیاطی اس کی وجہ سے نہیں ہو جائے جذبات میں۔ حضرت موسیٰ کے والد کے بجائے والدہ کو سلیکٹ کیا اللہ نے، ایک عورت کو، اور پھر ان کی بہن نے پیچھا کیا۔ یہ بہن ہمیں تو عمر قرآن اور حدیث سے تو نہیں ملتی، بائبل میں ہے کہ ان سے 6 سال بڑی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 6 سال بڑی تھی۔ حضرت موسیٰ بھی پیدا ہوئے تو 6 سال کی تو تھیں، اب یہ 6 سال کی بچی پیچھا کر رہی ہے، کوئی جوان لڑکی نہیں ہے، اور وہ ایسے پیچھا کر رہی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا نگرانی ایسے لے کر چل رہی ہو کہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑی ایکسپرٹیز اور مہارت کا کام ہے۔ یہاں کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے آپ سے کہ ذرا اس کا پیچھا کرنا ہے فلاں آدمی کا، تو کہیں آپ سے کھو جائے گا یا کہیں آپ پکڑ جائیں گے۔ ان کا اچھا بھیڑ میں ہو تب تو پھر بھی کر لیں پیچھا، تنہا کسی کا پیچھا کر رہے ہو اکیلے جہاں بھیڑ نہیں ہے اور وہاں پکڑے نہیں جائیں کہ یہ پیچھا کرنے والا ہے، یہ بہت بڑی مہارت کی بات ہے، یہ تو ایکسپرٹ کرتے ہیں، یہ عام لوگ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ ایک لڑکی ہے 6 سال کی، یہ 6 سال کی لڑکی اس کا پیچھا کر رہی ہے، تو یہ بہت زبردست ذہانت کی بات ہے کہ جیسے پیچھا کیا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے لڑکوں کے لیے یہ حکم ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے۔ اب جب یہ پیچھا کرتی ہوئی جا رہی ہے، جہاں پکڑی جائے گی معلوم ہو جائے گا کہ ان کے گھرانے کی ہے، تو ان کی جان کے لیے خطرہ تھا، بہت بڑا رسک تھا یہ۔ ان کو پیچھے ماں نے بھیجا، یہ پیچھا کرتی بھی گئیں کامیابی سے۔ فرعون کے محل کے پاس سے دریا بہہ رہا تھا، آل فرعون نے نکالا۔ فرعون کی بیوی، بائبل میں فرعون کی لڑکی ہے، قرآن نے کہا نہیں فرعون کی بیوی تھی جنہوں نے انہیں پالا۔ فرعون کی بیوی نے بیٹا بنایا، اب وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، اللہ نے یہ انتظام رکھا تھا ان کے لیے کہ کسی نرس کا دودھ نہیں پی رہے۔ اب وہ خود تو ان کی اولاد نہیں تھی، ان کا اپنا دودھ نہیں پلا سکتی تھی، اپنا دودھ نہیں تھا، ان کی بریسٹ میں دودھ نہیں تھا، تو اس کے لیے نرسز ہی لینی تھی۔ نرسز کی تلاش ہوئی، دودھ پلایا جا رہا ہے، وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ یہ پہنچ گئی، انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں پتہ کیسے پہنچ گئی؟ غلام قوم کی
کہ ایک لڑکی ایسے کیسے محل میں پہنچ گئی خاص اس وقت، یہ کہیں کہا نہیں گیا ہے، لیکن یہ بڑی زبردست انٹیلیجنس کی بات ہے کہ کیسے پہنچی ہوں گی اور کیسے ہی اس میں انہوں نے ان حالات کے اندر دخل دیا ہوگا ایسے کہ کوئی شبہ نہ ہو۔ یہ غیر معمولی، یعنی ایکسٹرا میں بھی ایکسٹرا انٹیلیجنس کا کام ہے، وہ بھی 6 سال کی بچی کے لیے، کہ اس انداز میں اندر بھی داخل ہوئی، اس انداز میں نیچرل وہ گفتگو میں شامل ہوئی اور سجیشن بھی رکھ دیا کہ میں دے سکتی ہوں ایسی نرس، اور اس پہ شبہ بھی نہ ہو، اور مان لی گئی ان کا سجیشن، ان کی تجویز، پروپوزل ان کا مان لیا گیا۔ حضرت موسیٰ، میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، حضرت موسیٰ کی والدہ کو تو اللہ نے سلیکٹ کیا وہی بھیجنے کے لیے، والد کو نہیں کیا۔ اور یہ حضرت موسیٰ کی بہن 6 سال کی، وہ بڑے بڑے ماہر اچھے جو کہیں پروفیشنل ڈیٹیکٹیو جو ہیں، وہ یہ ان کا کام ہے اس درجے کا جو اس نے انجام دیا، اس 6 سال کی بچی نے، جن کو کوئی ٹریننگ نہیں تھی۔ اور پھر آگے فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ایسے ہم نے انہیں موسیٰ کو ان کی والدہ کی طرف لوٹایا، کہ تقرّ عینها، تاکہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی رہیں، وَلَا تَحْزَنَ، اور غم نہیں کرنا، بالکل گھبرانا نہیں، وَلِتَعْلَمَ، اور وہ یہ جان لے، أَنَّ وعد اللہ حق، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ وعدہ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت کو اللہ کے وعدے کا یقین نہیں ہوتا۔ آپ کو ہے، اللہ کے بہت سے وعدے ہیں آپ کے لیے، ان سب کا پورا یقین ہے، زبان سے تو کہتے ہیں ہاں ہے، لیکن ان وعدوں کا یقین اگر ہو تو زندگی کچھ اور ہوگی، جیسی گزر رہی ہے اس سے مختلف ہوگی۔ لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہی ہوتا ہے، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم علم رکھتے ہیں لیکن نہیں رکھتے۔ میں پھر اس جگہ آ رہا ہوں واپس، بڑا اہم حصہ تھا کہ ایک لڑکی نے اتنی زبردست ذہانت کا ثبوت دیا، اور ایک عورت کو اللہ نے یہ آنر دیا، اور انہی کو اسی کے لیے سلیکٹ کیا کہ تم لے جا کر اسے دریا میں، یہ جو مرد کرتے تو مرد کا کوئی ذکر نہیں ہے وہاں۔ اور ہمارے ہاں ایسی روایات ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اس کی عقل میں، ناقص العقل کا مطلب عقل اس کی کمپلیٹ نہیں ہوتی، ناقص، ادھوری ہوتی ہے، نقص ہوتا ہے، فالٹی ہوتی ہے۔ اب یہاں تو ہم قرآن کی ان آیات کے بارے میں تو اگر میں اس کا حوالہ دوں تو یہ کہا جا سکتا ہے صاحب ان کے ہاں اللہ نے خاص طور سے، بھئی یہ تھی ایک ایکسیپشن تھا، ایک اپواد، ایک استثناء تھا کہ نبی کے گھر کی تھیں، اور اللہ نے کوئی کام لینا تھا تو ان کو ایکسٹرا انٹیلیجنٹ بنا دیا تھا۔ عام بات تو یہی ہے کہ عورت جو مرد ذہین ہوتا ہے، اور عورت کی عقل ناقص ہوتی ہے، اور خالی ناقص العقل نہیں، ناقص الدین بھی، دین میں بھی نقص ہوتا ہے، اور اس کا دین بھی جو ہوتا ہے وہ کمزور اور ادھورا ہوتا ہے۔ میں ایک حدیث جو بیان کی جاتی ہے، جو یہ روایت حدیث کی کتابوں میں آگے آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سب کو لے گئے عید کی نماز کے لیے باہر بستی کے، سب اکٹھے تھے، آپ عورتوں کی طرف گئے اور ان کو خطاب فرمایا، اے عورتوں کے جماعت صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں، نرک میں سب سے زیادہ تمہیں دیکھا ہے، یعنی مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی جہنم میں۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا تم لان تان بہت کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اور باوجود عقل اور دین کے ناقص ہونے کے، کہ تمہاری عقل کم ہے مردوں سے، تمہارا دین مردوں سے کم ہے، باوجود اس کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی، ایک عقل مند اور تجربے کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عقل کم ہے لیکن تجربے کار لوگوں کو بھی دیوانہ بنا دیتی ہو، اس لیے تم جہنم میں زیادہ ہوگی مردوں سے۔ آگے چل رہی ہے، عورتوں نے عرض کیا کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ جینوین سوال تھا، جب دین کیوں ہمارا مردوں سے پیچھے ہے؟ یہ نقص جو آپ نے فرمایا، ناقص، فالٹی، تو اور ہماری عقل بھی فالٹی،
انہوں نے پوچھا یہ کیا نقص ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کی عادی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یہ تو ہے۔ فرمایا یہ تو ہے اس کی عقل کا نقص، عقل ہوتی تو گواہی اس کی برابر ہوتی۔ اور پھر فرمایا پھر آپ نے پوچھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کی ناپاکی کے دن ہوتے ہیں تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اس کے دین کا نقص ہو گیا، اس کی نمازیں بھی کم ہوئی، روزے بھی کم ہوئے، تو اس کا دین مردوں سے کم ہو گیا۔ پہلے تو اس کے اوپر کچھ لاجیکل عقلی باتیں، خالی عقلی باتوں پر ہم نہیں کسی چیز کو کینسل کرتے جو ہمیں حدیث کی کئی کتابوں میں ملے تھے، تو ہمارا جو ضعیف کہلاتی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے اور عمل کرتے ہیں۔ لیکن پہلے کچھ عقلی باتیں، میں اس کے بعد پھر قرآن کی آیات کچھ رکھوں گا، تاریخ کے ثبوت رکھوں گا۔ جانور جہنم میں تو نہیں جائیں گے نا؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے نہیں جائیں گے کہ ان کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل فرض نہیں کیا گیا، اللہ نے اس کے لیے نہیں بنایا انہیں۔ عمل کر رہے ہوتے تو اچھے برے عمل ہوتے اس میں، وہ تو جیسا جن چیزوں کو جن کاموں کے لیے اللہ نے جو ان کی انسٹنکٹس میں رکھ لیا، جبلت میں رکھ دیا، بس وہ کرتے ہیں۔ یہ آزادی نہیں ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، وہ سے کہتے ہیں آزادی عمل، وہ جانوروں کی نہیں ہے۔ وہ ہوتی تو بہت سے جہنم میں جاتے، بہت سے جنت میں جاتے۔ جب یہ نہیں ہے تو نہ کوئی جنت میں جائے گا ان میں سے، نہ جہنم میں جائے گا۔ کون جائے گا جہنم میں؟ انسان جائیں گے۔ تو جس کو کسی عمل کا مکلف نہیں کیا گیا، جس کو کسی عمل کی ذمہ داری نہیں دی گئی، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جب عمل کی ذمہ داری شروع ہوئی تو اس میں جہنمی بھی ہوں گے، جنتی بھی ہوں گے، کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ بچہ چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے، فرمایا جنت کے پھول ہیں، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ابھی ان کی وہ ایج ہی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی کہ ان کا حساب لیا جائے۔ اللہ نے ان کو دوسروں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا تھا، ان کی آزمائش کی زندگی ان کے بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے شریعت کے کسی عمل کا حساب نہیں دینا ہوتا۔ یہ تو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی عمل فرض نہیں تھا۔ تو جب کوئی عمل فرض نہیں ہوتا تو جن پر فرض ہوتا ہے، جہنم میں اگر کوئی جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں جن پر ہوتا ہے فرض۔ اب یہ بیچ کی کڑی لے لیجئے ان کے دونوں کے، ایک وہ ہیں جن پر بہت سے عمل فرض ہیں، ایک وہ ہیں جن پہ ایک بھی عمل فرض نہیں ہے۔ جن پہ ایک بھی عمل فرض نہیں ہے ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، جن پر بہت سے اعمال فرض ہیں ان میں ہوں گے جہنمی بھی۔ ان کے بیچ کی کیٹیگری لیجئے، جن پر کچھ کم اعمال فرض ہیں وہ کم جائیں گے جہنم میں۔ جن دنوں میں جو ناپاکی کی حالت ہے اس میں اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے نماز، تو جب اللہ ہی کی طرف سے ان دنوں فرض نہیں ہے، اس کے بدلے بھی نہیں پڑی جائے گی، تو اتنی نمازوں کا حساب انہیں کم دینا ہے۔ تو جہنم میں اگر بنیاد صرف اسے رکھیں، دوسری چیزیں جانے دیجیے، یہاں دلیل تو یہی دی گئی، ہم ان دلیلوں کی بات کر رہے ہیں جو دلیل یہاں موجود ہے روایت میں، کہ وہ اس کے ناپاکی کے دنوں میں وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اس لیے دین کم ہو گیا اس کا، اور جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ تو جہنم میں زیادہ تو وہ ہوں گے جن پہ نمازیں ضروری تھیں، کچھ دنوں ان کے اوپر کچھ تھوڑا سا ریلیف ہوا، کچھ دنوں کی نماز کے معاملے میں کچھ دنوں کی نماز ان پر فرض نہیں تھی، فرض ہی نہیں تھی ان دنوں کی نماز۔ جب ان دنوں ان کو نماز نہیں پڑھنی تھی تو اتنے دنوں کا ان کو حساب نہیں دینا، مردوں کو دینا ہے۔ جنہوں نے بہت اچھی پڑھی ان کو اچھا بدلہ ملے گا، لیکن جن سے خطائیں ہوئی وہ ان کو سزا ملے گی۔ جن کو حساب نہیں دینا ہے ان کے لیے نہ تو کوئی بہت زیادہ اچھا بدلہ اور نہ ان کے لیے کوئی سزا اتنے دنوں کی۔ تو یہ تو اگر اس دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ دین کم ہے تو جہنم میں کم ہوں گی، اگر صرف اس دلیل کو لیا جائے۔ دلیل تو یہی دی ہے، یہ تو میں نے خالی عقلی بات کی صرف ابھی، اور اس کے عقل کا نفس ابھی بھی صرف عقلی بات کر رہا ہوں، پھر آگے اور چلوں گا۔ ابھی آ چکی ہے اس میں تو قرآن کی بات، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نہیں وہ تو صرف حضرت موسیٰ کے گھرانے کی بات تھی، وہ ایکسٹرا انٹیلیجنٹ تھی ان کی بہن، اور والدہ بھی ذرا ایکسٹرا اللہ کی نظر میں محبوب تھی، یہ سب کا معاملہ نہیں ہم یہ کہہ سکتے۔
تو ہمارے شواہد کیا ہیں، ہمارے سامنے گواہیاں کیا ہیں دنیا میں پھیلی ہوئی؟ مسز اندرا گاندھی مرد آہن آئرن لیڈی ہندوستان کی گزری. گولڈا میئر ایک ہی پرائم منسٹر ہوئی عورت انگلینڈ کے اندر، وہ وہاں کی آئرن لیڈی کہلاتی تھی. مرد آہن تو نہیں کہنا چاہیے وہ، لیکن آئرن لیڈی، فولادی عورت. اور اسرائیل کی پرائم منسٹر ہوئی، وہ وہاں کی ایک ہی ہوئی عورت پرائم منسٹر، وہ وہاں کی آئرن لیڈی کہلاتی تھی. جو کارنامے انہوں نے انجام دیے وہ دوسروں نے نہیں دیے. جیسا کنٹرول ان کا تھا وہ دوسروں کا نہیں تھا. جیسی ذہانت ان کی تھی ویسے دوسرے پرائم منسٹرز کی نہیں تھی. ہر سال یہ تو آپ کے سامنے ہر سال ہوتا ہے نا، ہر سال کالجز کے رزلٹ آتے ہیں، نمبر کن کے زیادہ ہوتے ہیں؟ پاس کون زیادہ ہوتا ہے؟ فرسٹ کلاس کون زیادہ آتے ہیں؟ ٹاپ پر کون ہوتے ہیں؟ اور لڑکے لڑکیاں؟ تو بھئی ہم یہ نہیں کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، لڑکوں کو ذرا گھومنے کا موقع زیادہ ملتا ہے، وقت برباد کر دیتے ہیں، وہ گھر میں ہوتی ہیں، فوکس پڑھائی پہ زیادہ کر لیتی ہیں. تو فوکس اس لیے آگے نکل جاتی ہیں. اگر یہ نہیں کرتی تو دونوں برابر ہی ہوتے، ان سے نیچے نہیں ہوتی. انٹیلیجنس نہیں ہوتی تو آگے نہیں بڑھتی، چاہے گھر میں رہتی ہوں. اور پھر آج کل تو گھر کے اندر گھومنے کے سامان ہو گئے، یہ تو پہلے کی بات تھی. اب تو ہاتھوں میں وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو کہیں پاؤں رکھنے کا تصور نہیں کر سکتا کسی جگہ جانے کا، ان سب جگہوں پر ہوا ہے. جس سے چاہے ملاقاتیں کریں ہاتھ میں موبائل پکڑ کے، جس سے چاہے آنکھ لڑائیں، جس سے چاہے عشق کریں، جس سے چاہے اور کچھ معاملات طے کریں، اور جو دل چاہے دیکھیں اور جو دل چاہے سنیں. تو اب تو سب یہیں بیٹھ رکھا ہوا ہے گھروں کے اندر. یہ ساری جہنم تو گھر میں ہے. اس کے بعد یہ ہو کہ صاحب ان کے باہر نہیں نکلتی، ان کا وقت ضائع نہیں، جو وقت ضائع کرنے والی اس میں کریں گی. ان کی پرسنٹیج زیادہ آتی ہے، لگاتار آتی ہے، ہر سال آتی ہے. کبھی ان کی ہو جائے، کبھی لڑکوں کی ہو جائے، کبھی لڑکیوں کی. نہیں، یہ بیوقوف ہے، اس کی عقل کم ہے. چلیے یہ تو عقلی بات تھی. اور یہ گواہی شہادت یہ ہمارے سامنے موجود ہے، شہادت ہے، اسے بھی چھوڑیے. میں قرآن شریف کی پھر چند باتیں رکھ رہا ہوں. پہلے دین کے اندر نقص کی کہ عورتوں کا دین کچھ مردوں سے کم ہوتا ہے. ذمہ داریوں کی بات الگ ہے. کچھ ذمہ داریاں اور ذمہ داریوں کی وجہ سے کچھ رائٹس اور حقوق کی بات الگ ہے. کہ کچھ میدانوں کے اندر مرد کے حقوق زیادہ ہوں، اس لیے کہ وہاں ذمہ داریاں زیادہ ہیں. لیکن دین میں برابری ہو، دین میں بھی کمی بیشی ہو عورت و مرد کے، قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، سورہ النحل کی آیت نمبر 97. جس نے بھی صالح عمل کیا، مرد ہو یا عورت، وہ مؤمنون، ایمان والے ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی گزروائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو چونکہ انہوں نے عمل ایسے کیے تو ان کو بدلہ ملے گا، بڑا احسن بدلہ ملے گا. پھر اس دنیا کے بعد کی زندگی، وہ مرد ہو یا عورت، جس نے بھی اچھے کیے. پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ذرا لمبی ہے، میں نے 3 ٹکڑوں میں بانٹ دی ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، ابھی آگے چل رہی ہے یہاں تک کا ترجمہ. بے شک مسلمان مرد مسلمان، مسلم مرد مسلم عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، اور بہت فرما بردار مرد و فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں. آگے چل رہا ہے والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، اور ثابت قدم رہنے والے، صبر کرنے والے مرد اور ثابت قدم رہنے والی عورتیں، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والے عورتیں، اور صدقہ کرنے والی، سچ کر دکھانے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد، اور برائیوں سے بچے رہنے والے مرد، اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور برائیوں سے بچے رہنے والی عورتیں. ابھی چل رہی ہے. والحافظین فروجہم والحافظات، دونوں کے لیے آیا. وہ مرد بھی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ عورتیں بھی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات،
اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، ہر طرح کی فیلڈ سب کو کور کر لیا اس آیت کے اندر. مرد عورت دونوں کا بار بار نام لیا کہ جنرل بیان جو آتا ہے اس کے اندر کہنے کا انداز، خطاب کا انداز جو ہوتا ہے اس میں ایڈریس جو ہوتا ہے اس میں محسوس ہوتا ہے کہ مردوں سے کہا جا رہا ہے، وہ سب سے کہا جاتا ہے. لیکن اب یہاں پر ایکسپلین بھی کر دیا کہ وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا سامان کر رکھا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. تو کسی ایک جگہ بھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ ان کا دین کم ہے، ان کا کہ یہ تو ان کے عمل کے اوپر ہے، جتنے کا فرض رکھا ہے اتنے کو وہ ذمہ داری سے نبھا دیں تو ان کے لیے اجر ہے. جس نے کم نبھایا اس کے لیے کم اجر ہے، جو زیادہ سلپ ہو گیا اس کے لیے سزا ہے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے عورت. دین کے معاملے میں یہ اصول تو لگاتار چلا آ رہا ہے اور علماء اس کو بیان کرتے رہے ہیں لگاتار. یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، میں نے کوئی قرآن کی آیت رکھنے کے بعد کوئی نیا ثبوت نہیں دے دیا. اس پر تو بہت کچھ لکھا جا چکا کہ دنیا کی زندگی کے اندر بعض جگہ مردوں کے کچھ رائٹ زیادہ ہیں، کچھ فیلڈز کے اندر، کچھ میدانوں میں، لیکن دین میں سب برابر ہیں. اب یہاں یہ روایت جو ہے پھر اس کے خلاف جا رہی ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے عورتوں کے دین میں کمی ہوتی ہے اس لیے کہ کچھ دن وہ ناپاک ہوتی ہیں، تو دین میں یہ تو، اور اس لیے جہنم میں زیادہ ہوں گی، اس کی وجہ سے تو جہنم میں کچھ کم ہو جائیں گی اگر اس کو دلیل مانا جائے تو. اب میں عقل کی بات کرتا ہوں. بہت سی تفسیروں میں یہ آیت ہے، اس کی بہت سی تفسیروں نے اس کی تفسیر کی. قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے اس سے ناقص العقل، عورت ناقص العقل ہے. بہت لمبی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282. جب کوئی لین دین کا معاملہ ہو، بڑے لین دین کا، کچھ لین دین تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے واپس نہیں کیا تو آپ نے کہا چلو جانے دو، لیکن جہاں پہ اختلاف ہو کہ بھئی مجھے تو واپس چاہیے اپنے پیسے، تو وہاں کا چپکے سے مت دیا کرو، 2 گواہ کرو اور ریٹن ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. یہ قرآن کا حکم ہے. اب کوئی بہت اچھے قریبی ہیں، ان سے کہا کہ بھئی کوئی ضرورت ہے، دیا. اب آپ نے کہا بھئی ریٹن ڈاکومنٹ ہوگا تو گواہ بلا لیتا ہوں، تو وہ تعلقات خراب ہو جاتے. اس پہ لے گواہی ہوگی، لکھا جائے گا، ہمارے اوپر اعتماد نہیں، قرآن کا حکم ہے. اگر مال یا رقم اتنی ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو، اگر کچھ اس کے اندر واپسی میں دیر ہو جائے یا نہ ملے تب کوئی حرج نہیں، لیکن جس میں پریشانی ہو، یہ قرآن کا حکم ہے کہ اسے لکھو اور 2 گواہ بھی ہوں. اور پھر بہت تفصیل بتائیے گواہوں کی، کہ اور پھر ان گواہوں کے لیے بھی بہت سی ہدایات ہیں، مطلب بھی آئے تھے. بہت سے احکامات ایسے ہیں کہ جہاں ہمارا مزاج جو ہے وہ ہمارے دین کا جو مزاج ہے اس سے بالکل مختلف ہو گیا ہے. فطرتیں، نیچر ڈسٹارٹ ہو گئی، فطرتیں مسخ ہو گئی. آپ کسی کے گھر جاؤ تو اپائنٹمنٹ لے کر جانا، اور بنا اپائنٹمنٹ کے چلے گئے، وہ کہیں کہ اس وقت نہیں ملنا ہے، واپس جاؤ تو چپکے سے واپس چلے آنا. تمہارے لیے یہی زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اب اگر کہہ دیا کہ نہیں اس وقت نہیں ملنا ہے، واپس جائیے، تو منہ اتنا بڑا رکھا ہوگا کہ جب بڑے دماغ خراب ہو گئے. قرآن کا حکم ہے، پہلے سے طے ہو. پھر اگر یہ منع کرے تو ان کی زیادتی. جب پہلے سے طے نہیں ہے اور پہنچ گئے، کہتا ہم اتنی دور سے آئے، گھر سے نہیں نکل سکتے تھے، آپ کو کیا معلوم کہ کیا مجبوریاں ہیں، آپ نے تو نہیں دیکھا نا. پھر بات یہ کہ آپ اتنی دور سے آئے، اس وقت میں آئے جو وقت آپ کا ایڈجسٹ کر سکتے تھے آپ. تو ان کا بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے، بات دور کی اور قریب کی نہیں، اس کا بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ وقت اس وقت میں آپ آئیں جب یہ ایڈجسٹ کر سکے. بات اس ایڈجسٹمنٹ کی تھی، بات دور و قریب کی نہیں تھی. جب آپ کو بہت زیادہ ضروری کام تھا تب آپ نہیں آئے، جو وقت آپ اسپیئر کر سکے آپ اس میں آئے. دوسرے کو بھی یہ رائٹ دیجئے. بہرحال یہ حکم تو قرآن کا ہے، یہ تو باتیں لاجیکل تھیں، عقلی تھیں. یہ حکم قرآن کا ہے کہ وہ اگر نہیں لیا ہے اپائنٹمنٹ، وہ کہ جاؤ تو خوشی خوشی واپس لوٹ جانا. اب خوشی خوشی کا تو سوال ہی نہیں، اگر حکم مان کے بھی لوٹے اور حکم بتا بھی دیا گیا تو دل پہ بڑا بوجھ لے کے لوٹیں گے. حکم پر اگر عمل کر لیا، حکم بتا دیا گیا قرآن کا حکم ہے، آسانی سے تو تب بھی غصہ نہیں جائے گا کسی کا، لیکن یہ کہ اگر بہت فرما بردار ہیں تو دل پہ بوجھ لے کے لوٹیں گے. یہ دین کے کلچر سے ہمارا کلچر بدل گیا، ہماری ویلیوز اقدار بدل گئی.
قرآن نے کہا کہ لکھ لیا کرو، اور گواہ بھی رکھو، اور گواہ جو ہیں وہ ایماندار ہونے چاہیے، اور پھر گواہوں کے لیے بہت سی ہدایات ہیں اسی آیت کے اندر، اس میں نے درمیان کا ٹکڑا لیا ہے، جس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ، اور اس کی تفسیر میں بڑی تعداد میں بہت سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیں یہ ثبوت کہ عورت کی عقل کم ہوتی ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ کر لینا، اور یہی بات تو اس میں کہی گئی تھی نا، اس لیے اس آیت کو لایا گیا کہ دیکھو مردوں کی گواہی سے عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے، اس لیے اس آیت کی تفسیر کی گئی، اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ کر لینا۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اگر 2 مرد نہیں ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں یہ گواہ بنیں گے، تو اور جو بھی تمہیں پسند آئے 1 مرد اور 2 عورتیں لے لینا پھر، اور یہ کہہ رہی اس لیے کہ وہ 2 عورتیں اس لیے کہ ایک اگر گڑبڑ کر جائے تو دوسری اس کو ریمائنڈر کرا دے کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ ہماری زیادہ تر کثرت سے جو ترجمے ہیں قرآن کے، وہاں پر ترجمہ لکھا ہوا اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے، بھولنے کا لفظ ہی نہیں ہے، بھولنے کے لیے نسی آتا ہے، نسیہ بھولنا، تو یہ آتا ہے کہ ان تنسا احداہما فتذکر، ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے، بھولنے کی بات نہیں، یہاں تضلہ ہے، کہتے ہیں راستے سے ہٹ جائے، ایک ہٹ جائے تو دوسری ریمائنڈ کرا دے۔ مرد کیوں نہیں ہٹے گا صاحب؟ عورت کیوں ہٹے گی؟ مرد بھی تو ہٹ سکتا ہے نا، دل میں بے ایمانی آ گئی، گواہ کے بھی، ایسے ہی عورت کے بھی ہو سکتا ہے، اس معاملے میں تو برابر ہوتے۔ اب 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ اگر ایک راستے سے ہٹے تو دوسری اسے تذکیر کرائے کہ دیکھو یہ تو غلط ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور پھر عدالت کے اعتبار سے بھی ہو جائے کہ 3 گواہوں میں سے 1 مرد اور 1 عورت کی گواہی جو ہے وہ اوپر ہو جائے گی اور 1 عورت کی کم ہو جائے گی، اگر نہیں بھی اس کی تذکیر اور یاد دہانی ہوئی تو۔ عورت فزیکلی جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے، یہ ایک بیولوجیکل فیکٹ ہے، یہ ایک دنیا کی ایسی حقیقت ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کو پریشرائز زیادہ کیا جا سکتا ہے، مرد ان کے اوپر زیادہ تر مرد پریشر زیادہ ڈال سکتا ہے عورت کے اوپر، تو ایسے حالات کے اندر کبھی اگر ہو جائے تو پھر دوسری اس کو تقویت کے لیے موجود ہو کہ یہ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، مانا تو یہی جائے گا جب اب 2 ہو گئی گواہی، 3 ہیں، 2 عورتیں 1 مرد، مانا یہی جائے گا، تو پھر تم اپنا ایمان کیوں خراب کرتے ہو؟ دوسری اس کو پھر یاد دہانی کرا دے کہ یہ نہیں ہوگا، تو یہ پریشرائز کیا جا سکتا ہے عورت کو زیادہ مرد سے، اس لیے یہاں پر 2 لے لیے گئے۔ یہ صرف مالی معاملات میں ہے، بس یہ صرف فائنینشیل ڈاکومنٹ کے لیے ہے 2 گواہیاں، ایک مرد کے بدلے 2 عورتوں کی گواہی، اور کہیں نہیں ہے۔ سب سے اہم گواہی کیا ہے؟ اہم ترین گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت اسما نے کہا، حضرت حفصہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کہیں ثبوت مانگا گیا کہ ایک اور لاؤ؟ گواہی تو ہے یہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہ گواہی ہے یا نہیں ہے؟ اسی کو گواہی کہتے ہیں۔ تو ایک عورت کی گواہی، جتنی بھی عورت صحابیات ہیں، جتنی عورت راوی ہیں حدیث کی، کبھی یہ معلوم کیا گیا کہ دوسری عورت کیوں نہیں تھی؟ ایک عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے، اور یہ دین کی سب سے اہم گواہی ہے، اسی سے تو دین پہنچا ہم تک، جو ہم تک حدیث ترتیب سے پہنچی، جو دین ہم تک پہنچا، انہی سے تو پہنچا۔ قرآن کے علاوہ پھر تو جو دوسرا ہمارا سب سے بڑی سورس ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان کی سنت، اس میں عورتیں بھی ہیں، راوی نیریٹرز، اس میں مرد بھی ہیں، اور کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک عورت کی گواہی کم سمجھی گئی ہو کہ ایک، یہاں تو 2 ہونی چاہیے تھی، ایک عورت کی گواہی تو آدھی ہوتی ہے، نہیں، برابر ہوتی ہے۔ یہ صرف فائنینشیل میٹرز میں کہا گیا، اس کو کر دیا گیا بہت سی جگہوں پر، ہمارے کچھ اس کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ آدھی ہوتی ہے، اور بہت سے اور معاملات میں بھی کر دیا گیا، لیکن دین نے تو صرف یہاں رکھا تھا فائنینشیل میٹرز کے ڈاکومنٹ میں، اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی کیوں رکھا تھا۔ اس کے علاوہ جو دین کا اہم ترین حصہ ہے کہ دین ہم تک پہنچنے کے لیے، اس میں عورت کی گواہی اور مرد کی گواہی برابر ہے، اس سے زیادہ اہم دوسری کوئی چیز ہی نہیں گواہی کے لیے، وہاں عورت اور مرد کی گواہی برابر ہے۔
تو یہ اتنی بہت سی چیزیں ہیں موجود. یہ اس آیت کی یہ تشریح غلط جس سے یہ لیا جاتا ہے کہ ایک یہ صرف فائنینشیل ڈاکومنٹ کے لیے. ہمارے سامنے جو کچھ بھی چاروں طرف دلیلیں بکھری ہوئی ہیں جو، اور خود اس کے اندر بھی، یعنی اس میں بھی عجیب الفاظ ہیں. آپ اگر غور کریں اس روایت کے اندر بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے تو بیوقوف لیکن نچا دیتی ہے عقل مندوں کو. یہ عقل مندی ہوئی، بیوقوفی ہوئی؟ یہ عقل ہی تو ہوئی ہے. اسے تو جانے دے، لیکن یہ اتنے ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھے. عقل کے اندر کم نہیں ہوتی، دین میں بھی کم نہیں ہوتی. اللہ نے دین میں کم رکھے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے پارشلٹی ہو گئی. اس کو دین میں کم رکھے اس کو ہی دے دیا. یہ تو عیسائیوں کے یہاں ہے کہ ناپاک ہے اس کا دین کم ہوتا ہے. یہ یہودیوں کے یہاں ہے کہ غلطی جو تھی وہاں پر گناہ جو تھا وہ حوا نے کیا تھا، آدم نے نہیں کیا تھا. وہ حوا نے اکسایا آدم کو گناہ کرنے پہ. بلکہ لکھا ہوا ہے وہاں پر جو آج کی توریت ہے اس کے اندر کہ اس وجہ سے کہ تو نے گناہ پر عورت تو نے گناہ پر اکسایا تھا مرد کو، ورنہ وہ نہیں کرتا. اس وجہ سے اب تجھے بچہ پیدا کرتے وقت ہمیشہ تکلیف دیا کریں گے ہم. یہ اس کی سزا ہے زندگی پر ہمیشہ کی. وہ جو وہاں پر مرد کو قرآن کہتا ہے دونوں سے غلطی ہوئی تھی. فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو جو ہے راستے سے ہٹا دیا، آدم اور حوا کو. دونوں نے معافی مانگی، دونوں کو معاف کر دیا گیا. یہ چیز کہ وہ دین اس کا کم ہوگا، یہ تو اسلام میں کہیں سے نہیں ہے. اور عقل کم نہیں ہے، یہ تجربہ موجود ہے. یہ اپنی جگہ پر ہے کہ دین نے، ہم برابر کبھی نہیں کرتے، دین نے برابر نہیں رکھا ہے دونوں کو. یہ برابر تو ویسٹرن سوسائٹی کرتی ہے. ویمنس لیگ جو عورتوں کا ایکسپلائٹیشن کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں برابر ہیں دونوں. دین میں برابر ہے. حقوق اور رائٹس اور ذمہ داریوں میں برابر نہیں ہیں. کچھ حصوں میں مردوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو ان کے رائٹس بھی زیادہ ہیں ان فیلڈز میں. کچھ حصوں میں عورتوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، وہاں ان کے حقوق بھی زیادہ ہیں. ذمہ داری کے حساب سے حقوق ہوتے ہیں، رسپانسبلٹی کے حساب سے رائٹس ہوتے ہیں. تو کچھ حصوں میں مردوں کے رائٹس زیادہ ہیں. وہاں پر کہا گیا ان جگہوں پہ کہ یہاں پر مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے. جب ان رسپانسبلٹیز، ذمہ داریوں کا جہاں پر ذکر آیا تو برابر نہیں رکھا گیا. دونوں ڈیفرنٹ ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہیں، برابر نہیں ہیں. لیکن دین میں برابر ہیں، دین کے اندر الگ نہیں ہے. اور عقل بھی کم نہیں ہوتی. کہیں سے ہمیں تو جو چیزیں ملتی چلی آ رہی ہیں. اور پھر میں ایک واقعہ اور یاد دلاؤں آپ کو، پہلے رکھ چکا ہوں میں جمعہ کے خطبے میں، اسے یاد دلا رہا ہوں. بہت سے لوگ وہاں نہیں ہوں گے آپ میں سے. تاریخ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تاریخ کا سب سے زیادہ نازک لمحہ تھا. اس سے زیادہ نازک لمحہ اس تاریخ میں نہیں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور سارے صحابہ خاموش کھڑے رہے، عمل کرنے کے لیے کوئی نہیں بڑھا، حضرت ابوبکر سمیت وہ بھی نہیں بڑھے. سن 6 ہجری کی بات ہے. وہ موقع جب صلح حدیبیہ کا جو کہلاتا ہے، جب وہ صلح ہو گئی صحابہ میں بڑا غم و غصہ تھا، بڑا رنج تھا. تو جب ہو چکا، فیصلہ ہو گیا، سب باتیں ختم ہو گئی، تو جانور ساتھ میں لے کر گئے تھے قربانی کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اپنے جانوروں کی قربانی یہیں پر کرو. تو سب کے ہاتھ رکے رہے، کسی نے نہیں کی. اس سے زیادہ نازک موقع تاریخ میں کہیں نہیں آیا. سب بہت روتے تھے، توبہ کرتے تھے اس کے اوپر بات کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل آپ کا بہت رنجیدہ ہوئے. رسول جو جان نثار کرنے کو تیار، آنکھوں کے اشارے کے اوپر جان دینے کو تیار ہوتے تھے، آج ایک چھوٹا سا حکم دیا دین کے معاملے میں دیا ہے اور سب کھڑے ہوئے. بہت رنج ہوا. خاموشی سے مڑ کر، چیخے چلائے نہیں، خاموشی سے مڑ کر اپنے جو ان کا ٹینٹ تھا اس میں چلے گئے. اس سفر میں حضرت ام سلمہ ساتھ میں تھی، ام المومنین. حضرت ام سلمہ نے آپ کو دیکھا، باہر کی آوازیں بھی آئی تھیں، اسے وہ سین بھی دیکھا تھا ٹینٹ میں سے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دل چھوٹا مت کیجیے، ان میں سے کوئی بھی آپ کا نافرمان نہیں ہے، یہ نافرمانی نہیں کر رہے. صدمے سے
شوق سے ان کے دماغ جو ہیں وہ معاف ہو گئے. یہ شوق کا اثر ہے, یہ ان کے دماغ کام نہیں کر رہے ہیں ان کے اس وقت. یہ شوق کی بات ہے, یہ شوق میں ہے سب. آپ کا ایک بھی نافرمان ان میں نہیں ہے, آپ دل چھوٹا مت کیجیے. پھر انہوں نے ترکیب بتائی, نبی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی. یعنی اس سچویشن کو, بڑی سچویشن کو ہینڈل ایک عورت نے کروایا ہے. کہ رسول اللہ آپ جائیے, کسی سے کچھ مت کہیے, آپ اپنی قربانی کیجیے اور کسی کو کوئی حکم مت دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر تشریف لائے, اپنا اونٹ منگایا, اس کی قربانی کی, پھر سب کے ہاتھ چل گئے, سب نے شروع کر دی. بڑی ایکسپلوسو, بڑی خطرناک سچویشن تھی. اس میں سے نکلنے کا راست, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ایک افسوس, افسردگی طاری ہوئی تھی. اور یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اب یہ کیس کیا ہے, اس کا سلوشن, اس کا کیا کریں. یہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ سب جانے چھڑکنے والے لوگ, اور پرسن کے لیے بھی نہیں, دین کے لیے, کہ ان کی ذات کے لیے نہیں, ایک دینی حکم دے رہے ہیں. انہوں نے کہا, حضرت ام سلمہ نے بتایا, ان کی طرف سے بھی ذہن صاف کیا, حقیقت بھی وہی تھی, اور طریقہ بھی بتایا آگے کیا ہوگا. پھر وہی اس طریقے پہ عمل کیا, سچویشن نارمل ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے. اب یہ الگ اس واقعے کو بھی یاد کیجیے. جو لوگ گئے ہیں وہاں آئے تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے, نروس تھے. وہ واقعہ پہلے کبھی نہیں پیش آیا تھا. اچانک یہ ان کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے. یہ ایک ایگنوسٹک نے لکھا ہے, بہت بڑی اس وقت کی دنیا کی سب سے مشہور ایگنوسٹک جو ہے اس وقت, لیزلی ہیزلٹن. یہ اس نے تقریروں میں کہا ہے کہ یہ ان کے ایماندار سچا ہونے کی دلیل ہے. کوئی اور ہوتا تو آ کے, جھوٹا ہوتا تو آ کے دعویٰ کرتا میرے پاس فرشتہ آیا تھا, میں نبی ہو گیا. پہلی دفعہ پیش آیا تھا, گھبرا گئے, نروس ہو گئے. کوئی پریسیڈنٹ اس کا نہیں تھا. کہ یہ ان کے سچے ہونے کی دلیل, نیچرل بات تھی, فطری. آئے تو بڑے نروس تھے, اعصاب قابو میں نہیں تھے. جب اعصاب قابو میں نہیں ہوتے آدمی تھر تھر کانپتا ہے. سردی نہیں ہوتی, کوئی اڑا دو تب بھی نہیں جاتی, تو نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے. تو حضرت خدیجہ نے اڑایا, کہا کہ مجھے اڑا دو. حضرت خدیجہ نے اڑایا, پھر تسلی سے, جو تسلی انہوں نے دی اس سے نارمل ہوئے. اور پھر ترکیب بھی انہوں نے کہا چلیے ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو, یہ اس کا سلوشن کہاں ملے گا, یہ کیا ایونٹ کیا پیش آیا تھا, ان کے پاس چلیں. ورقہ بن نوفل بتائیں گے. حضرت خدیجہ تھوڑی جانتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے انہیں. حضرت خدیجہ نے کہا, اور رشتے دار تو ان کے تھے حضرت خدیجہ کے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے. تسلی انہوں نے دی. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچنے دے اللہ. اس وقت تک قرآن نازل نہیں ہوا ہے, اس وقت کے ایمانیات کی باتیں, کہا یہ نہیں ہو سکتا. آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا. آپ مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں, آپ غریبوں کی پرورش کرتے ہیں, آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں. آپ کے ساتھ یہ کچھ برا نہیں ہو سکتا, اللہ نہیں ہونے دے گا. اگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا. یعنی ہمارے کانسیپٹ کیا ہے, آپ کو کتنا منع کیا تھا وہاں پہ مت جایا کریے, کئی دن وہاں پہ رہتے ہیں, اکیلے سناٹے میں رہتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی تو ہوا, کوئی نہ کوئی سایہ تو آ ہی جائے گا نا. تو وہ چمٹ گیا کوئی. اس میں جو لوگ گئے ہیں غار حرا, جو گئے ہوں, انہوں نے دیکھا ہے اس پہاڑی پہ چڑھنا کتنا مشکل ہے. مردوں کے لیے جاتی ہیں عورتیں اب بھی, لیکن ان کی عمر 55 سال تھی, 55 ایئرز. حضرت خدیجہ کی جو جاتی تھی وہ, اور کوئی ایک مہینے میں تھوڑی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 6 مہینے سے وہاں پر سیکلوژن کے اندر یا مراقبے میں بیٹھے تھے. تو وہ کوئی ایک مہینے میں تھوڑی جاتی تھی. پانی نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے وہاں, تب بھی نہیں تھا. بغیر پانی کے وہاں کی گرمی کے اندر گزارا ہی نہیں. تو پانی تو جلدی جلدی پہنچانا ہوگا. حضرت خدیجہ کھانا اور پانی لے کر جاتی تھی. میرے بہت دفعہ ذہن میں یہ خیال ہے, جب گئے ہوں, جب تو آئے, بات کو بھی آیا ہے بہت مرتبہ یہ خیال کہ حضرت خدیجہ کیسے چڑھتی تھی. اب آج کل اب جو ہے لوگوں کے چڑھنے سے وہ آڑی ترچھی انیون سی سیڑھیاں بن گئی ہیں. تو کروڑوں لوگ چڑھ چکے, ہو سکتا ہے اربوں لوگ اس پہ چڑھ چکے, وہاں تک جا چکے. تو وہ اسٹیپ سے بن گئے ہیں, اس راستے سے جاتے ہیں. کسی اور راستے سے نہیں چڑھ سکتا, ایک بھی نہیں چڑھ سکتا. تب نہیں تھا وہ, تب وہ کوئی سیڑھیاں بنی ہوئی نہیں تھی. وہ وہاں کیسے پہنچتی تھی؟ 65 ایئرز کی لیڈی, اور جلدی جلدی جاتی تھی, اور کوئی شکایت نہیں کہ آپ یہاں پہ ہیں, میری تو مصیبت ہو گئی. کہ بھائی اب آپ کے لیے روز کھانا بھی یہیں پر لے کر آئیں, پانی بھی یہاں پر لے کر آئیں.
وہ آ کے کھا جایا کریے، اس کے بعد بیٹھا کرے، کوئی شکایت نہیں، لے کر جا رہی ہیں۔ کیسے پہنچتی تھی وہاں، کتنی مشقت ہوتی تھی، جس نے دیکھا وہی جان سکتا ہے۔ اگر وہ سیڑھیاں جو اب بن گئی ہیں وہ بھی بڑی انیون ہیں، اس سے بڑی تھکن ہو جاتی ہے وہاں تک پہنچنے میں، اور پھر وہاں پہنچ کر غار میں گھسنا آسان نہیں ہے، غار کے منہ میں پہنچ کے غار میں گھسنا آسان نہیں ہے، رسکی ہے بلکہ۔ تو جو کہ اوپر چڑھ کے اندر جیسے سلپ ہونا ہوتا ہے اس چٹان میں سے، اس پتلے سے حصے میں سے، اور وہ بڑی گہری کھائی ہے سائڈ میں، زبردست، تو وہ پھر اس کے بعد اندر گھسنا رسکی ہے۔ وہ حضرت خدیجہ جاتی تھی، لوٹ کر آئے تو یہ نہیں کہا کہ بھئی اب آپ تنہائی میں رہیں گے تو یہی ہوگا، ایسے وہاں پہ رہیں گے تو بستی سے دور، ان کا نہیں، آپ کے ساتھ کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ تھی وہ چیز جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کو کنٹرول دیا اس وقت، جو انہوں نے تسلی دی تھی اور یقین سے دی تھی، پورے اعتماد کے ساتھ میں دی تھی، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ چلیے سولوشن کہاں ملے گا، کون بتائے گا، آئیے چلیے۔ عقل کم ہوتی ہے، سچویشن ہینڈل نہیں کر سکتی، کروشیل سچویشنز، بہت ایسی جو نازک مرحلوں کے اندر ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے، اور آج کی عورتوں کی تاریخ موجود ہے، کم پہنچتی ہیں، مردوں نے کم پہنچنے دیا ہے ڈیسیژن میکنگ جگہوں پہ، لیکن جو پہنچ جاتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، دین اسلام کہتا ہے عورتیں ان جگہوں پر نہ پہنچیں ایگزیکٹو پوسٹ، اس لیے کہ ان کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، پھر وہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہوں گی، اس لیے نہیں کہ عقل کم ہوتی ہے، پسند نہیں کیا اسے، لیکن جو جاتی ہیں اس غیر مسلم معاشرے کے اندر، چاہے مسلمانوں کے اندر ہی سے بھی جاتی ہوں، وہ چاہے وہ خالدہ ضیاء ہوں، اور چاہے وہ بیگم مجیب ہوں، اور چاہے بے نظیر بھٹو رہی ہوں، لیکن جو پہنچ جاتی ہیں ان کی عقل دوسروں سے کم ہوئے، ان سے پہلے والوں سے یا بعد والوں سے ان کی عقل کم ہوتی ہے، ایسا تاریخ میں آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ جتنی پہنچی ہیں، یہ تو مرد ان معاشروں کے، ان کو ان مقامات پہ جانے کب دیتے ہیں، یہ تو نیچے نیچے کھسوٹتے ہیں، کلب میں بٹھا کر، وہاں کاؤنٹر پہ بٹھا کر، ہوٹل کے ایئر ہاسٹس بنا کر، یہ کہتے ہیں آزاد ہو، ایسے رہو نا، اور آزادی میں ان کو ان پوسٹ پر نہیں پہنچنے دیتے جہاں ڈیسیژن میکنگ بہت کم پہنچتی، اب کچھ پہنچنے لگی، پہلے بالکل نہیں پہنچتی تھی، جو پہنچ جاتی وہ دوسروں سے زیادہ ہی تیز نکلی آج تک کا جو تجربہ ہے، نہ دین میں کمی نہ عقل میں کمی، وہ منع ہے، انڈیزائریبل ہے، اسلام نے کہا نہیں کریں، ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ ان کی اصل ذمہ داری متاثر ہوگی، تو وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جہاں عورتیں پہنچا کریں گی وہاں ان سیٹوں کے اوپر۔ رسول جو بنائے وہ عورتوں کو نہیں بنایا، اس لیے نہیں کہ دین کی کمی کی بات تھی، بہت سی مصلحتیں ہیں کہ وہ لیڈ کرنا آگے، نماز ہی پڑھانے کے لیے جو آگے کھڑا ہوگا، اگر عورت آگے کھڑی ہو، مرد پیچھے کھڑے ہوں، سجدے میں جا رہے ہیں، مختلف اس طرح طرح کے موقع ہیں، بچے کی پیدائش ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، یا لوگوں کو جہاد میں لیڈ کرنا ہے، تو بہت سی چیزیں وہ ذمہ داریاں، کہا ہم نے مردوں کو رسول بنایا، عورتوں کو نہیں بنایا، اس کا یہ مطلب نہیں دین میں کمی ہوتی ہے، نہ دین میں کمی نہ عقل میں کمی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب وہ پکی عمر کو پہنچ گئے، بلغ پہنچے، اشدہ بہت پختہ عمر کو جب پہنچ گئے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں حکمت سکھائی، ڈیسیژن میکنگ پاور دی اور علم دیا۔ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، نبی تو بھی بنیں گے، بہت ابھی کئی سال باقی ہیں، جا کے رہیں گے، نکاح ہوگا، مدین میں رہیں گے، تو ان کو حکم اور علم، حکمت اور علم عطا ہوا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم جو واقعی بیلنسڈ، جو لوگ متوازن عمل کرنے والے ہیں، جو حسن جن کے عمل کے اندر ہوتا ہے، ان کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ سب کے لیے ہے، حضرت موسیٰ کو تو دیا اللہ نے، کہا کہ یہ اصول ہے، یہ نبی سب ایسے ہی ہوتے تھے، حسن کارانہ زندگی ہوتی تھی تو ان کو بدلہ ملتا تھا اچھا، اور یہ سب کے لیے وہی ہونا تو الگ بات ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے سلیکشن ہے، لیکن باقی سب اچھے بدلے جو ان کو وہ یہ اصول سب کے لیے کہا، کذالکا ایسے ہی ہوتا ہے، کذالکا کا مطلب ایسے ہی سب کے ساتھ ہوگا، یہ اصول ہے کہ اگر بیلنسڈ، متوازن، سنتلت زندگی اچھی گزرے گی تو اچھا بدلہ ملے گا، اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ جب وہ پکی عمر کو پہنچ گئے، بس یہاں پر ایک پوائنٹ اور آج کے درس کے اندر، اس کے اندر یہ جو بات آ گئی، پھر ہم آگے اگلی مرتبہ لیں گے۔
اس لیے کہ اس سے پھر ایک دوسرا ایک مسئلہ نکلتا ہے. ولما بلغ اشدہ، یہ ان ورڈز کو یاد رکھیے گا. بلغ پہنچا، جب وہ پہنچے، اشدہ پختہ پکی عمر کو. یہی لفظ ایک اور جگہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کے پاس مت جانا، قریب بھی مت جانا سوائے احسن طریقے کے، ان کے پروٹیکشن کے لیے تو ان کے مال کو استعمال کرنا، ورنہ نہیں. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہ وہی الفاظ ہیں جو پہلے آئے تھے. میں ان کے معنی واضح کرنا چاہ رہا ہوں ذرا. جب تک وہ پکی پختہ عمر کو نہیں پہنچ جائے، اس وقت تک ان کے مال جو ہے اس کو احتیاط رکھنا، ان کے معاملے میں ان کے مالوں کو ہاتھ مت لگانا. جب تک وہ پختہ عمر کو نہیں پہنچ جائے اپنے پاس رکھنا، گڑبڑ مت کرنا ان کے مالوں میں جب تک وہ پکی عمر کو نہ پہنچ جائے. پکی عمر کون سی ہے بھی بتائی جا چکی. حضرت موسیٰ جب پختہ عمر کو پہنچ گئے تو اللہ نے انہیں حکمت دی، اللہ نے انہیں علم دیا، خوب سوچنے سمجھنے کے قابل. حکمت ایسا ہوتا ہے فیصلے کرنے کے قابل ہو گئے اچھے. اب جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں ان الفاظ سے جو ایک الگ مسئلہ نکلتا ہے اس کو میں لانا چاہ رہا ہوں. یتیم کے مال کے پاس مت جانا، اس کے بارے میں قرآن نے ایک جگہ اور کہا ہے کہ کب تک مت جانا. یہاں پر تو یہ کہا جب تک وہ پکی پختہ عمر کو نہیں پہنچ جائے. وہ پکی پختہ عمر کو بتا دیا کون سی، جس میں حکمت آ جاتی ہے، قوت فیصلہ آ جاتی ہے، علم آ جاتا ہے، وہ عمر پختہ عمر ہے. اور کہا اس وقت تک جب تک وہ اتنا نہ ہو جائے تب تک اس کے مال کو مت چھونا کسی غلط طریقے سے. اب یتیم کے مال کے بارے میں ایک آیت اور سورہ نساء کی. وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، یتیموں کو خوب چیک کرتے رہنا یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. نکاح کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، یہ تصور یہ ہے کہ قرآن نے تو نہیں بتائی. تو عمر وہ یہ نہیں بتائی جا سکتی تھی 16 ایئرز ہو یا 18 ایئرز ہو یا 22 ایئرز ہو، یہ نہیں بتائی جا سکتی. یہ تو ہر آدمی کی ڈیفرنٹ ہوگی. بتائیے آگے. آج یتیموں کو خوب چیک کرتے رہنا یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب ان میں خوب سمجھداری تم دیکھ لو کہ اب آ گئی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تب ان کے مال ان کے حوالے کرنا. خوب سمجھ اپنے مالوں کو مینجمنٹ کرنے کے لائق ہو جائیں تب حوالے کرنا، اس سے پہلے مت دینا. اس سے پہلے کیا کہا تھا جو یہ سورہ نساء کی آیت تھی سورہ بنی اسرائیل میں، اس وقت تک مت دینا یا اس وقت تک اسے قریب مت جانا جب تک وہ اچھی عمر کو نہیں پہنچ جائیں. اور یہاں پہ کیا کہ ان کے جب تک وہ نکاح کی عمر کو نہیں پہنچ جائیں اور ان کے اندر خوب سمجھداری نہیں آ جائے. تو نکاح کی عمر وہ ہے جسے بلغ اشدہ کہتے ہیں، جس میں پختہ عمر ہو، جس میں آدمی اپنے فیصلے کرنے کے قابل ہو جائے، جس کے اندر اپنے فائنینشیل میٹر، مالی معاملات کو، اپنی سیکیورٹی کو، اپنی تحفظ کو، مال کے تحفظ کرنے کے قابل ہو جائے، وہ عمر ہوتی ہے نکاح کی. یہ رکھی ہے قرآن نے. وہ اس کو سیٹ نہیں کر سکتے ہم. ہو سکتا ہے کسی کے 28 سال کی عمر میں جا کر آئے، ہو سکتا ہے کسی کے 18 سال میں ہو جائے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اتنی عمر میں کرنا. اس کا اس بالغ ہونے سے کوئی تعلق نہیں جسے بیولوجیکل ایڈلٹہڈ کہتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا. حتی بلغ اشدہ، جب وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے. اور بلغ اشدہ کے بارے میں ابھی جو درس چل رہا ہے سورہ القصص کا، اس میں کہا اپنی پختہ عمر کو پہنچ گئے تو اللہ نے حکمت اور علم دیا انہیں. یہ عمر ہوتی ہے. اور یہاں پر کہا کہ یہ نکاح کی عمر جو ہے وہ ہے اس وقت دینا، مال ان کے حوالے تب کرنا جب ان میں خوب اپنے مالوں کو مینج کرنے کا فہم آ جائے، اس کو انتظام کرنے کا سینس آ جائے. تو پھر نکاح کی عمر بتائی گئی. یہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ نکاح کی عمر نہیں بتائی گئی. ایسی عمر میں جب کوئی گڑیاں کھیلتا ہو، وہ فائنینشیل اپنے مالوں کا مینجمنٹ نہیں کر سکتا، تو وہ نکاح کی عمر نہیں ہوگی. اور واضح ہے مطلب ناپختہ عمر، چاہے وہ بیولوجیکلی بالغ ہو جائے، لیکن اگر ناپختگی ابھی رہ رہی ہے تو پھر وہ نکاح کی عمر نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ نہیں کہا کہ اس کے بغیر مت کرنا، یہ اپنی جگہ اور ہم سمجھ لیں. لیکن بتایا جو ریکمنڈیشن ہے جو بتایا گیا وہ کہا کہ یہ ہے نکاح ان عمروں میں ہونے چاہیے. بہرحال ہم آیت نمبر 14 تک پہنچے سورہ القصص کی. زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے پھر شروع کریں گے دوبارہ.